تاریخی شخص رضیہ سلطانہ کے بارے میں 10 دلچسپ باتیں۔ کب پیدا ہوئیں، کب انتقال ہوا، کیسے التمش نے انہیں اپنا جانشین بنایا، اپنے بعد کیسے انہیں عہدے پر بیٹھایا، اور کیسے امیروں نے سازشیں کی، کیسے رضیہ سلطانہ کے بھائیوں نے رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کی آوازیں بلند کی، کیسے انہیں قتل کیا گیا، کیسے لوگوں نے انہیں حکمرانی، ایک عورت کی حکمرانی تسلیم کی۔ یہ سب باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ رضیہ سلطانہ شاہی نام جلالتہ الدین رضیہ جنوبی ایشیا پر حکومت کرنے والی واحد خاتون تھیں۔ جانیے ان کے بارے میں 10 دلچسپ باتیں۔ نمبر 1، رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئی تھیں اور 1240 میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ افغانستان کی گوری نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور کئی دیگر مسلم شہزادیوں کی طرح جنگی تربیت اور انتظام سلطنت کی تربیت انہیں دلائی گئی تھی۔ نمبر 2، خاندان غلاموں کے نامور شہنشاہ شمس الدین التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ نومبر 1236 میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھی تھی۔ نمبر 3، رضیہ سلطانہ کے 8 بھائی تھے، لیکن والد کے سب سے زیادہ قریبی وہی تھی۔ ان کے زیادہ تر بھائی حکمرانی کے اسلوب سے نابلد تھے، یعنی حکمرانی کے وہ نااہل تھے، جسے التمش نے بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ سلطانہ رنگ و روپ میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھیں، جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ وہ ساری تربیت التمش نے انہیں بہت بہترین طریقے سے دلوائی تھی۔ تلوار بازی سکھانا، گھوڑ سواری سکھانا، یہ ساری چیزیں کی تعلیم انہیں دی گئی تھی۔ نمبر 5، جب شہنشاہ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی کے پورے ملک میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ نہ کہ صرف خاندان میں بلکہ ملک میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا، جس کا خدشہ پہلے ہی تھا، اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتونوں کی طرح رو دھو کر چپ کر جائیں گی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ اس لیے سلطنت دہلی کے خاندان غلام کے بادشاہ شمس الدین التمش نے اپنے کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ انہیں اپنا حق لینا آتا تھا۔ نمبر 6، التمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا تھا اور 7 ماہ تک حکومت کی تھی، لیکن رضیہ سلطانہ نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 عیسوی میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا تھا۔ نمبر 7، حکمرانی کے فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے لیے انہوں نے ہر ممکن جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی پیروی کی اور انصاف کو اپنا شعار بنایا، اور ایمانداری کی فضا پورے ملک میں اس وقت چل رہی تھی۔ نمبر 8، رضیہ سلطانہ نے اپنی جادو صلاحیتوں سے، اپنی خوبصورت صلاحیتوں سے سارے ہندوستان پر اپنے رعب اور دبدبے کا سکہ جما دیا تھا۔ اپنے خلاف ہونے والی بغاوت کو اس انداز سے کچلا کہ جو امیر ان پر دھاک بیٹھانا چاہتے تھے، الٹا رضیہ سلطانہ نے ان امیروں پر اپنی دھاک بیٹھا دی۔ وہ امیر رضیہ سلطانہ سے ڈرنے لگے، مگر دل سے عورت کی حکمرانی ان کو ناپسند تھی۔ وہ سامنے سے تو رضیہ سلطان کو حکمران سمجھتے تھے، لیکن کبھی بھی انہیں دل سے حکمرانی انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ نمبر 9، باغی عمرہ نے دہلی کے دوسرے امیروں کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور رضیہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب یاقوت کو امیر الامرا بنایا گیا، یعنی امیروں کا ہیڈ بنایا گیا، تو امرا کھل کر سامنے آ گئے۔ جتنے بھی امیر تھے وہ سب بغاوت کی آوازیں بلند کرنے لگے۔ نمبر 10، رضیہ کا بھائی ماج الدین بہرام شاہ تمام امیروں کو لے کر اس کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ اکتوبر 1240 کو جنگ ہوئی اور رضیہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ رضیہ سلطانہ نے 3 سال 6 دن تک حکومت کی تھی۔ تو یہ رضیہ سلطانہ کے بارے میں 10 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو جانکاری والی ویڈیو لگی ہوگی، تو امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور جو غلطیاں ہوں اس پر کمنٹ کریں۔ شکریہ، تھینک یو۔